السلام علیکم ناظرین، کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ پانچوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلہ کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں آپ کو منجنیقوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب وہ 2 حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں تعاقب کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دیں تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ ارارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا، انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ ارارہ نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور ارارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی۔ ایک جگہ رک کر اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے۔ بہت دیر بعد خنقی سے ارارہ نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے، گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھوڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا، دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے، ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی، اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار کھانپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگیں۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ سمجھ نہ سکتی تھی، اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے ارارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سے پیدا کر رہی تھی۔ ارارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرأت نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی برادر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے، کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ ارارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشعلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔
دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے حال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا۔ اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا منہ اور سر تھا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی، تھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قد آور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ قہقہے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گھس گھس بھر لمبی چوڑی تھیں چمکنے لگی، ان سے روشنی پھوٹنے لگی۔ عورتوں کے گیت کی لے بدل گئی، دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا، پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے چگے سفید پہنے ہوئے 2 آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ منہ کے آگے 3 سیڑھیاں تھیں۔ ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے اور رنگا رنگ پر بدھے ہوئے تھے۔ منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ معاً بعد پتھر کے منہ میں ایک اور آدمی نمودار ہوا، وہ بھی جھک کر باہر آیا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا، اس کا چگا سرخ رنگ کا تھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سانپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور ایک بائیں کندھے پر۔ دونوں سانپوں کے رنگ سیاہ تھے۔ ارارا پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا، چبوترے کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ارارا تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارارا بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی۔ اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے، پروہت نے کہا، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چگے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور ارارا کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ ارارا حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے ایسے عطر سونگھے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگھ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی۔ یہ بو اس کی روح تک اتر گئی۔ اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس کی نظروں کے زاویے بدل گئے۔ پروہت نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ ارارا نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پروہت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سونگھ کر خمار آلود آواز میں بولی، اتنا دل نشین تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دیں گے نہیں؟ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پروہت نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ارارا نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اس نے پھول کو ایک بار پھر سونگھا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کی مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، پروہت نے کہا اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھی؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سر ہلا کر بولی، میں یہیں تھی۔ نہیں، میں ایک اور جگہ تھی، مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ارارا نے جواب دیا، میں خود آئی ہوں۔ تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں اڑتی ہوئی آئی ہوں۔ کیا راستے میں صحرا اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے؟ نہیں تو، لڑکی نے بچوں کی سی خوشی سے جواب دیا، ہر طرف سبزہ زار اور پھول تھے۔ تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں باندھی تھی؟ پٹی نہیں تو، لڑکی نے جواب دیا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں نے رنگ برنگے پرندے دیکھے تھے، پیارے پیارے پرندے۔ پروہت نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کچھ کہا۔ ارارا کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں
انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور مادرزاد ننگی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے؟ نہیں، تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔ اس چادر کے کنارے پر رنگدار رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ چادر آگے کر کے ان لڑکیوں کو گاٹھیں دے دی گئیں اور چادر نہایت موزوں چبھا بن گئی۔ ارارا کے بال ریشمی جیسے ملائم اور سیاہی مائل بھورے تھے۔ ایک لڑکی نے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کے شانوں پر پھیلا دیے۔ اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ فروخت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے مہیب چہرے کی طرف چل پڑا۔ دو لڑکیوں نے ارارا کے ہاتھ تھام لیے اور فروخت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ارارا شہزادیوں کی طرح چل پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ماحول کیسا ہے۔ اس کی چال میں اور بھی شان تھی۔ عورتوں کا راگ اسے پہلے سے زیادہ دلسماتی اور پرسوز معلوم ہونے لگا۔ وہ فروخت کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں پر رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فروخت پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے منہ میں داخل ہو گیا۔ ارارا بھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر پتھر کے منہ میں جھک کر داخل ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ ارارا کا ہاتھ فروخت نے تھام لیا۔ منہ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ سیدھے چل رہے تھے۔ حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک تہخانہ تھا جہاں قندیلیں روشن تھیں۔ اس کمرے میں بھی مہک تھی۔ یہ کمرہ کشادہ نہیں تھا۔ چھت اونچی تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت درختوں کے پتوں اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فرش پر ملائم گھاس اور گھاس پر پھول بچھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں خوشنما سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ فروخت نے سراہی سے 2 پیالے بھرے۔ ایک ارارا کو دیا۔ دونوں نے پیالے ہونٹوں سے لگائے اور خالی کر دیے۔ دیوتا کب آئے گا؟ ارارا نے پوچھا۔ تم نے اسے ابھی پہچانا نہیں؟ فروخت نے کہا۔ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ ارارا اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا۔ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ ہاں، فروخت نے کہا، آج سے تم میری دلہن ہو۔